السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم ٹاپک کور کریں گے کچھ کیس لاز قذف سے ریلیٹڈ اور آپ کا پروہیبیشن آرڈر 1979 اس سے ریلیٹڈ. اگر ہم جو جوڈیشل رسپانس ہے اس سلسلے میں اس کو دیکھ سکیں کہ جب لائیو کیسز آتے ہیں ہماری جوڈیشری کے سامنے تو اس میں کیا کیا کوسچن آف لا اور فیکٹ ریز ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں پھر جوڈیشل پروناؤنسمنٹ کیا ہے. اس سلسلے میں لاسٹ ایئر کا ایک کیس ہے جسٹس محمود مقبول باجوہ صاحب. یہ ہائی کورٹ میں بھی رہے ہیں جسٹس. میں ان کے سامنے پیش بھی ہوتا رہا ایز این آئی او. بہرحال کیس سائٹیشن ہے پی ایل ڈی 2019 فیڈرل شریعت کورٹ 13 فریحہ بخاری ورسز دا اسٹیٹ اینڈ ادرس. تو اس میں رسپونڈنٹس بھی اور رکھے گئے تھے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو اٹارنیز یا لائرز پیش ہوئے ہیں تو پٹیشنر کے لیے چودھری محمد لاریسب خان گوندل، آصف میرا فار رسپونڈنٹ نمبر 2 اور علی حسن ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر اسٹیٹ کی طرف سے پیش ہوئے تھے. ججمنٹ ہے تو یہ بیٹا ایک نا ریویژن آرڈر ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے ریویژن اور اپیل. اوبیسلی ریویژن اور اپیل ہائر فورم پہ ہوتی ہے، لوور فورم پہ نہیں، یا اسی فورم پہ نہیں. اسی فورم پہ کہ اگر کسی فیصلے میں آپ چینجنگ کروانا چاہتے ہیں، اس کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ ریویو ہے. ہائر فورم پہ جب جاتا ہے تو اپیل یا ریویژن میں. اپیل اور ریویژن میں کیا فرق ہے؟ اپیل میں آپ اس کورٹ کی ججمنٹ، لوور کورٹ کی ججمنٹ کو ہائر کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں کہ اس کو ججمنٹ میں یہ مسائل ہیں تو آپ ان کو چینج کرتے ہیں. جبکہ ریویژن اینی ادر آرڈر ادر دین دا ججمنٹ. تو ججمنٹ میں اگر کوئی آرڈر ایشو ہوا ہے، جس سے یہاں پہ جو آرڈر ایشو کیا تھا وہ جو ایکیوز تھا اس کو سمن کیا تھا قذف کے، جس کے خلاف ایپلیکیشن تھی، تو اس کو چیلنج کیا ہے. یہ ایڈیشنل سیشن جج گجرات کے پاس یہ کیس پروسیڈ ہوا تھا. فیکٹس آف دا کیس بیٹا یہ ہیں کہ ایک خاندانی لڑائی ہے. ہوتا کیا ہے جناب کہ جو رسپونڈنٹ نمبر 2 ہے اس کی شادی ہوئی تھی انور سادات سن آف سید منظور حسین شاہ، جس کو ڈائیورس ہو گئی. اور جو پٹیشنر ہے جس کے خلاف اوریجنلی کیس دیا گیا تھا، وہ پٹیشن کے طور پر اس نے چیلنج کیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے. آپ نے آلریڈی دیکھا ہوا ہے کہ حدود آرڈیننس سے متعلق ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے. کورٹ آف فرسٹ انسٹانس یا اوریجنل جورسڈکشن کورٹ آف سیشن، اور اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں آپ کے ایڈیشنل سیشن ججز. اس کے بعد یہ جاتی ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں. تو جو آپ کی پٹیشنر تھی اس کی شادی ہوئی تھی سید منظور حسین شاہ کے اسٹیپ سن کے ساتھ، جو کہ فوج میں تھے اور آرمی میں وہ شہید ہو گئے. اب ان دونوں کے درمیان میں، عورتوں کے درمیان میں تھے اور باقی لوگوں کے درمیان میں بھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، جو ان کی خاندانی پراپرٹی اس سے ریلیٹڈ جھگڑا ہوا. اس کے بعد میں پھر کورٹ میں، سول کورٹ گجرات میں وہ کیس چل رہا تھا. تو ان معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ اوبویسلی یہ جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں پہ ایڈورسیریل سسٹم آف جسٹس ہے، تو اس میں ایک یہ بھی آپ نے جیسے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن آپ کو جب میں نے پڑھایا تھا اس میں دیکھا تھا کہ اینیموسٹی بہت زیادہ ارائز ہو جاتی ہے پارٹیز کے درمیان میں، تو آپس میں کمپرومائز کی سچویشن کوئی نہیں ہے. تو وہ جو آپ کی پٹیشنر تھی، بیوہ تھی یہ فوجی کی، تو انہوں نے فوج کی طرف سے بھی ہیلپ لینے کے لیے اس معاملے میں ان کو لیٹر لکھا. تو شہدا سیل ہے 15 ڈویژن سیالکوٹ کینٹ میں. اس نے جہاں پہ اپنی ساری سٹوری بتائی کہ میں کیونکہ بیوہ ہوں ایک فوجی کی اور گھر کی ملکیت میری ہے لیکن میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو جب یہ ایپلیکیشن انہوں نے 9 جنوری کو لکھی 2018 کو اور بھیجی، تو اس میں ورڈز جو لکھے آپ کے رسپونڈنٹ کے خلاف، اس میں ورڈز اس نے لکھ دیے آوارہ، آوارہ عورت. اب جو آوارہ اس نے لکھی تو اس بنا کے اوپر پھر آپ کے رسپونڈنٹ نے، یہ جو انور سادات کی بیوہ تھی، متعلقہ تھی، انہوں نے پھر
کورٹ آف سیشن گجرات میں اپلیکیشن دے دی کہ اس نے میرے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے، تو اس وجہ سے قذف جو کہ آپ کا 8th آرڈیننس ہے 1979 کا، اس کے تحت اس نے جرم کیا ہے، تو اس پہ قذف لگا کے قذف کے تحت مقدمہ چلا کے اسے سزا دلائی جائے۔ جس طرح آپ کو میں نے بتایا ہے سیکشن 203B میں قذف سے ریلیٹڈ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا سیکشن 203B، اس میں پروسیس بتایا ہوا ہے کہ جب عدالت کے سامنے ایسی کمپلینٹ آئے گی تو عدالت کس طرح سے کارروائی کرے گی۔ عدالت پہلے کمپلیننٹ کو بلائے گی، اس کا ایویڈنس ریکارڈ کرے گی، پھر عدالت بلائے گی وٹنسز کو، اور وٹنسز کے بعد اگر سفیشینٹ گراؤنڈ موجود ہیں تو پھر عدالت کال کرے گی ایکیوز کو اور اس کے خلاف پھر مقدمہ چلائے گی۔ اب یہ جو سارا سلسلہ ہے وہ سفیشینٹ گراؤنڈ کی ہی جب انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس میں جب چیلنج کیا، جب ایڈیشنل سیشن جج گجرات نے اس کو سمن جاری کر دیا کہ آپ آئیں، آپ کے خلاف یہ کیس درج ہوا ہے، اس میں اپنا کاروائی کو فیس کریں، اس نے اس کو اوپر چیلنج کر دیا فیڈرل شریعت کورٹ میں اس آرڈر کو، جو سمن انہوں نے کیا اس آرڈر کو چیلنج کر دیا کہ سفیشینٹ گراؤنڈ کیونکہ موجود نہیں ہے تو اس سلسلے میں یہ جو کاروائی ہے اس کو ختم کیا جائے اور آرڈر کو اللیگل ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ سفیشینٹ گراؤنڈز جن سے پتہ لگے کہ قذف کا جرم سرزد ہوا ہے وہ نہیں موجود ہے۔ تو انلیگیلٹی آف آرڈر کو جب انہوں نے سیل کیا تو اس میں ساتھ ہی لکھا کہ بے شک یہ ایپلیکیشن کے اوپر نام اور ان کا ایڈریس درج تھا، لیکن اس کے اوپر سگنیچر پٹیشنر نے نہیں کیے ہوئے تھے۔ اب یہ بار بار ذہن میں یاد رکھیے گا بات بیٹا، یہ پٹیشنر وہی ہے جس کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج کے میں آپ نے رسپونڈنٹ نے درخواست دی تھی۔ تو سمپل اگر یہ لکھ دینا اپلیکیشن میں ان کے لائر کے بقول کہ یہ تجمل حسین شاہ کی بیوہ ہے، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اسی نے ہی اپلیکیشن دی تھی۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ یہ ورڈز آوارہ جو لکھے گئے تھے اور کسی عورت کے متعلق، آیا یہ جو سیکشن 3 ہے حدود آرڈیننس 7 کا زنا کا، تو اس سے کیا offense of زنا کا لگتا ہے کہ زنا کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ وہ پورا اترتا ہے؟ اور اگر obviously آپ کو پتا ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام زنا کا لگا دیا جائے یا ثبوت نہ ہو الزام لگانے کے وقت، تو اس کے اوپر قذف کا پھر لگتا ہے جرم۔ تو آیا اس سے پہلی بات ہے کہ آوارہ عورت کا اگر الفاظ کسی استعمال کیے جائے تو اس سے زنا کا شائبہ الزام لگایا گیا ہے، اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کیا اس کے اوپر پھر قذف کی کاروائی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ سفیشینٹ گراؤنڈز پھر اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب یہ امپریشن دوسری طرف آ جائے۔ ڈیفینس سائڈ پہ جب پٹیشنر نے آرگومنٹ پیش کیے تو اس نے کہا کہ جناب یہ جو رسپونڈنٹ سائڈ سے وکیل نے کہا کہ اسپیسیفکلی جب اس عورت کا نام اس اپلیکیشن میں جو کہ شہدا سیل کو بھیجی گئی تھی، مارک اے جس کو بار بار کہا جا رہا ہے، اور اس پہ ریزیڈینشل ایڈریس بھی دیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات کلیئر ہے کہ ایپلیکینٹ کون تھا، اس کی آئیڈینٹی اس سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور آوارہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سیکشن 4 زنا کا اور سیکشن 3 قذف کا اس کے اوپر ایپلیکیبل بن جاتا ہے، سفیشینٹ گراؤنڈ موجود ہیں۔ تو میرٹس آف دا گریوینسز کو ٹچ کرتے ہوئے عدالت نے یہ سیٹسفائی جو فیصلہ کیا ہے سیشن جج نے، ایڈیشنل سیشن جج نے، وہ درست ہے۔ پھر عدالت کے سامنے مختلف کیسز پیش کیے گئے، تو اس میں یہی بیان کیا گیا کہ جو آوارہ کا لفظ ہے یہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے illicit liaison کے لیے، یعنی کسی کے ساتھ غیر حقیقی، غیر اخلاقی اور لا کے اگینسٹ اللیگل ریلیشن شپ، اس سے ہی یہ کرتا ہے۔ تو پھر کورٹ نے اب آرگومنٹ کو سننے کے بعد اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھا کہ آیا کہ جب ہم پبلک ڈومین میں دیکھیں، پبلک ایٹ لارج ان الفاظ سے کس طرح سے اخذ کرتی ہے۔ ادھر اب اوبویسلی عدالت نے بیان کیا ہے
کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی بھی پروویژنس کو، اور جس آپ نے فیڈرل شریعت کوڈ کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 203 میں بھی دیکھا تھا کہ کورٹ خود سے یا کوئی اور اپلیکیشن دے تو کسی بھی فیصلے کی کریکٹنس، لیگیلٹی اور پروپرائٹی کے لیے ریکارڈ اپنے سامنے منگا سکتی ہے، اور اس ریکارڈ کو سنتے ہوئے عدالت نچلی پروسیڈنگ کو سٹے گرانٹ کر کے ملزم کو ایون بیل پر بھی رہا کر سکتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اور پھر 435 کا سیکشن ہے جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا ود 439، تو یہ چیپٹر ریویژنل پاور آف دا ایپلیٹ کورٹ کے متعلق ہے کہ عدالت کے پاس کون کون سی پاور ہے، اور عدالت ان پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا کیا ان کے اوپر پیرامیٹرز اور لمیٹیشن ہے، کیا کیا وہ کاروائی کرے گی۔ پر مقصد جو اس میں مین یہی تھا بات کا کہ آیا کہ یہ جو لفظ ہے آوارہ، یہ اس کی سلسلے میں کس طرح سے اس کو کیا جائے گا۔ اب عدالت نے قذف کو بھی ڈیفائن کیا ہے کہ قذف جو سیکشن 3 ہے آرڈیننس 8 آف 1979، اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی بھی انسان کے اوپر ایک زنا کا الزام لگایا جائے اس مقصد سے یا اس نیت کے ساتھ کہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی یا اس کی فیلنگز کو ہرٹ پہنچے گا۔ امپٹیشن الفاظ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، الفاظ اسپوکن بھی ہو سکتے ہیں اور لکھے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو صرف ادا کیا جا سکتا ہے یا ان کو پبلش چھاپا بھی جا سکتا ہے، اور خاص طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہوں۔ امپٹیشن جسے ہم نے دیکھا تھا ایکسپلینیشنز میں کہ یہ آئرونیکلی بھی ہو سکتے ہیں اور سائن اور ویزیبل ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں جیسے ہی جو اس کا ہم انٹرپریٹ کر کے مطلب نکلے گا جس سے ثابت ہوگا کہ زنا کا الزام لگایا گیا ہے تو پھر قذف لاگو ہو جائے گی، قذف اپلائی ہو جائے گی۔ جی بیٹا یہاں پہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے سفیشینٹ گراؤنڈ کے اوپر۔ سیکشن 204 ہے عام قسم ہر قسم کے اوفینس کے لیے، لیکن 203B جو ہے وہ اسپیسیفکلی اوفینس آف قذف سے ریلیٹڈ سیشن کورٹ میں جس طرح سے پروسیڈنگ ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر عدالت آپ کو بتا رہی ہے جس طرح میوٹیٹس میوٹینڈس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ حد سے ریلیٹڈ ہے، تو حد کو آپ دیکھتے ہیں بار بار آپ سے ذکر ہو رہا ہے اللہ کی جو حقوق ہے ان سے متعلق، تو یہ گاڈ میڈ لا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے تین طرح کے جورسڈکشن ہیں، ایک ہے آپ کے حدود اوفینسز، ایک ہے آپ کے تعزیر، اور تیسرا ہے آپ کا سیاست جورسڈکشن۔ تو بیٹا یہ حد ہے گاڈ میڈ لا، اس میں پھر کس طرح سے جب میوٹیٹس میوٹینڈس اپلائی کیا جائے گا کوڈ آف کرمنل پروسیجر بھی، تو کتنی ڈسکریشن ججز کے پاس رہے گی، آیا ججز کے پاس کوئی ڈسکریشن ہے یا نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ججز کے پاس یا ایون اسٹیٹ کے پاس حدود کے معاملات میں زیادہ ڈسکریشن موجود نہیں ہے، جو ہی ذکر کیا گیا ہے حدود قرآن اور سنہ میں ویسے ہی اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جرم قذف کا ہے تو قرآن مجید میں ہمیں کہاں سے اس کا ذکر ملتا ہے، تو قرآن مجید میں بیٹا سورہ النور جو کہ سورہ 24 نمبر کی ہے اس کی آیت 4 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی اگر ہم انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس طرح سے ہے، those who accuse honorable women of unchastity but do not produce 4 witnesses flog them with 80 lashes and do not admit their testimony ever after they are indeed transgressor۔ تو جج نے ڈسکرائب کیا ہے کہ اس آیت سے 3 قسم کی سزائیں جو قذف کا جرم مرتکب کرے اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ اچھا جی کون کون سی؟ پہلے نمبر پہ جناب اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسرے کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے پھر اس کی شہادت کو قابل قبول نہ گردانا جائے، اور تیسرا پھر ٹرانسگریسر، یعنی کہ اسے اگلی آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب تک کہ وہ ریپینٹ نہ کر لیں، شرمندگی کا اظہار کر کے معافی کر کے توبہ نہ کر لیں، تو انشاءاللہ تو ان لوگوں کو آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ تو 3 کی پنشمنٹ جو اس طرح سے وہ اس کی جو اس اوفینس کی گریوٹی ہے اس کو اظہار کرتی ہے۔
अच्छा बेटा, सफिशिएंट ग्राउंड के हवाले से फिर ये जो मेन केस ला के ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, ये जिस्ट है इस केस की क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से। ये 5 पॉइंट है कि सफिशिएंट ग्राउंड के लिए जब भी किसी अदालत ने फैसला करना है तो उन्होंने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो पहला क्या है जनाब कि जो एविडेंस पेश की जाए, जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस है, मैं जैसे आपको बार बार कहता हूँ बेटा, पीनल सेक्शन और डेफिनेशन सेक्शन, तो डेफिनेशन सेक्शंस में ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स तमाम जिस तरह बार बार आपके साथ डिवीजन करके उसको पॉइंट्स में बयान किया जाता है, तो इसके जितने भी हैं वो देखिए, इस जुर्म के क्या है कि एक मेल मुस्लिम अडल्ट किसी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि इसने जिना मुर्तकिब किया है और साथ में फिर 4 मेल विटनेसेस अदालत के सामने पेश ना कर सके, तो कज़फ का जुर्म उस पर लागू हो जाएगा। तो जो भी एविडेंस अदालत के सामने, शहादत अदालत के सामने पेश की जाए, वो तमाम के तमाम ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पूरा करें। दूसरा क्या है कि जनाब, अब जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर यूज्ड इन कॉमन परलांस, अब उस लफ्ज को समझने के लिए, उन अल्फाज को समझने के लिए आपके पास मेयार या टच स्टोन क्या है, तो वो क्या है, कमांडमेंट ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको देखना है। ठीक है बेटा। तीसरा दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है कि जनरल परसेप्शन है मीनिंग की एक ऑब्जेक्शनेबल एक्सप्रेशन से, उसको आप कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, बल्कि जो मेयार कुरान पाक और सुन्ना में रख दिए गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्हीं मेयार के ऊपर, टच स्टोन के ऊपर आपने उसको चेक करना है कि आया इन अल्फाज से कज़फ लगती है या नहीं लगती है। फोर्थ पॉइंट पे आपको बता रहे हैं कि जनाब, जब एक कुछ अल्फाज का आप उसके एक से ज्यादा मीनिंग है, ठीक है, उस ऑब्जेक्शनेबल वर्ड है जिसमें इस तरह इस केस में अवारा का लफ्ज इस्तेमाल किया है एक औरत के लिए, तो अगर बहुत ज्यादा उसके एक से ज्यादा मतलब है तो किस मतलब को फिर आप प्रेफरेंस देंगे। तो जिस बंदे के खिलाफ ये कंप्लेंट है कि इसने ये अल्फाज अदा किए हैं, तो उसको जिसमें फायदा होता है या उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसका मद्देनजर रखा जाएगा, उसकी तालीम मेयार क्या, उसका रहन सहन है, किन लोगों में है स्टैंडर्ड, उन चीज़ों को मद्देनजर रखेगा। और फायदा अगर उसको किसी ऐसी इंटरप्रिटेशन में हो रहा है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कज़फ का, तो फिर उसको फायदा दिया जा रहा है। पांचवा पॉइंट पे अदालत ने क्लियर किया है कि बेशक जो रिमार्क्स अदा किए गए हैं वो रेपुटेशन और फीलिंग के बेशक नुकसान पहुंचाते हों, यानी कि वो डेरोगेटरी नेचर के हों, लेकिन कज़फ के लिए लॉ के ऊपर वो तब भी सफिशिएंट कंसीडर करेंगे अगर वो जना का करें। अगर लेकिन जना का उस पर इम्प्लीकेशन नहीं आ रही है तो फिर उस पर नहीं लगाई जा सकती। यानी कि पहली शर्त यही है कि जना का इल्ज़ाम लगाना। दूसरी शर्त है ना कि इंटेंशन उसकी थी कि जनाब कि इससे इसको हर्ट फीलिंग हो या उसकी रेपुटेशन को हो, तो वो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो यही है कि जना का इल्ज़ाम इस पर लगे। तो बेटा ये 5 पॉइंट है मेन, जो जिस्ट है मेरी नज़र में इस केस लॉ की, कि अदालत ने सफिशिएंट ग्राउंड को किया। अब दोबारा इस केस लॉ पे आते हुए अब देखते हैं। अदालत अब दोबारा से वो मार्क ए, उस लेटर को, वो जो शोहदा सेल को लिखा गया था, उसके ऊपर आ जाती है उस एप्लीकेशन को पढ़ते हुए कि पैरा 3 में ये अल्फाज का जिक्र हुआ है। और इवन जब अदालत के सामने आए हैं तो उधर भी ये रिमार्क्स पेश किया गया है बैड कैरेक्टर के हवाले से। अब इसको जो लफ्ज है अवारा, इसको फिर फिरोज लुगत में इसका क्या मतलब लिया गया है, और उसी मतलब को डिस्कस करने के बाद अदालत फरमाती है कि किसी भी तरह से इमेजिनेशन की फ्लाइट आप करें, किस तरह भी सोच के हवाले से जाएं, लेकिन जिना का इल्ज़ाम इससे नहीं जाहिर होता। बेशक इसके साथ आप कुछ साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी करें, लेकिन अदालत की नज़र में अवारा के लफ्ज़ अगर किसी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे जिना का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। हाँ, ये बैड करेक्टर के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन प्राइमा फेशियाई सफिशिएंट ग्राउंड अवेलेबल नहीं है एट्रीब्यूशन ऑफ जना के लिए।
پھر عدالت نے بیٹا مختلف کیس لاز کو ڈسکس کیا ہے جو کہ عدالت کے سامنے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفینڈنٹ سائڈ اور پروسیکیوشن سائڈ جب آپ ہائی کورٹ میں کوسچن آف لاء کے اوپر بات کرتے ہیں تو ادھر پیش کرتی ہے، تو فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی انہوں نے پیش کیا اور ان پھر کیسز کو ڈسکس کیا ہے، جیسا مسمہ شناز علی کا ایک کیس تھا، سائٹیشن اس میرے پاس جو کاپی اس میں موجود نہیں ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے پھر سیکشن 11 جو تھا آپ کا 1979 کا اس کو ڈسکس کیا ہے، جس میں بیسیکلی ان میں تنازع تھا کسٹڈی آف مائنر کے حوالے سے، اور رسپونڈنٹ کے ساتھ پھر انہوں نے ذکر یہ کیا کہ یہ جو رہتی ہے تو اپنی ارننگ آف ہر پیرامور، پیرامور کہتے ہیں آشنا کو، اینڈ اے وومن آف کوسچنیبل کریکٹر، تو بیان دیتے ہوئے جب بچہ کی کسٹڈی کا معاملہ تھا اس سلسلے میں پھر شوہر نے الزام لگایا، یہ سابقہ شوہر نے، کہ مسمہ جو شبانہ ناز ہے وہ اپنے آشنا کے ساتھ آشنا کی اس سے پیسے لیتی ہے اور اس کا کریکٹر کوسچنیبل ہے، اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی کہا گیا تھا۔ عدالت نے اس سلسلے میں کہا کہ بے شک جو ورڈ پیرامور کا استعمال ہے یہ گڈ سینس میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ کسی بھی صورت میں قذف کا اس سے جرم ثابت نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو سیکشن 11 میں قذف کی سزا 80 کوڑے کی مقرر ہے وہ اس پہ نہیں لگتی۔ پھر عدالت نے ایک بتایا ہے کہ جب بے شک جو الزام لگا ہے اس کو سچا بھی مان لیا جائے، لیکن اگر اس سے جرم ہی ثابت نہیں ہوتا، کیوں کانسٹیٹیوٹ دا آفینس سے مراد ہے کہ جرم کے انگریڈینٹ ہی پورے نہیں ہوتے، تو اس کاروائی کو اس کے باوجود چلانا یہ ابیوز آف دا پروسیس آف دا کورٹ ہے، کورٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور لیٹیگینٹس کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے، تو اسی وقت اس کاروائی کو ختم کر دینا چاہیے۔ 265 ڈی کا جہاں پہ ذکر ہے بیٹا، تو یہ 265 سیکشن ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا، یہ سیشن کورٹ میں جو ٹرائل کا پروسیجر ہے اس کو بیان کرتا ہے، جیسے 265 سی میں ہے سپلائز آف کاپیز، کہ جو ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے ملزم کے خلاف وہ ملزم کو بھی کاپی اس کی دینا ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے، تو اس کے بعد جو سپلائی آف کاپیز کے بعد نیا فرسٹ کام ہوتا ہے فریمنگ آف چارج، 265 ڈی کے تحت پھر ملزم کو اس کی موجودگی میں سنایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اس لا کی پروین کے تحت یہ جرم کیا ہے، کہ آپ کو قبول ہے یا قبول نہیں ہے، پھر وہ پلیڈ گلٹی کرتا ہے یا وہ پلیڈ گلٹی نہیں کرتا ہے۔ پھر عدالت نے اپنا فیصلہ دیا ہے کہ جناب کہ جب سمن کیا تھا، یہ آپ کے پیرا 21 میں سمن کیا گیا تھا ایکیوز کو، تو عدالت نے جو پیرامیٹر تھے سفیشینٹ گراؤنڈ کے ان کو کمپلیٹلی اگنور کیا ہے، تو یہاں سے پھر آپ کو obviously اندازہ ہو جائے گا کہ عدالت ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے سے آف سمننگ آف دا ایکیوز سے ایگری نہیں کیا، تو عدالت نے یہ ریویژن پٹیشن، کیونکہ آرڈر تھا نا سمن ایشو کرنا، اس کے تحت پھر عدالت نے ان سے ڈس ایگری کرتے ہوئے اس آرڈر کو ڈسمس کر دیا اور ریویژن پٹیشن کو ایکسیپٹ کر دی، ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو پھر قانونی کاروائی اس لحاظ سے ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے اگر کوئی کوشچنز ہیں اس سلسلے میں تو جی فہد کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نو سر اسٹل ابھی تک کلیئر ہے۔ وہ پروین جو سی آر پی سی کی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک اور کیس ڈسکس کروں گا، کیو ایس او کی بھی اس میں قانون شہادت آرڈر کی بھی آ جائیں گی، تو کائنڈلی آپ ان کو نا دیکھتے رہا کریں ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پھر پورا کرے